نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حاقہ آج سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ قلم ہم مکمل کر چکے۔ سورہ حاقہ کا غالب موضوع بھی قیامت کا اثبات ہے، قیامت کے احوال، قیامت کا اثبات اور آخرت کا بیان ہے۔ آپ حضرات نے نوٹ کیا کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید آخرت کو اور قیامت کو انسان کا مسئلہ بنا دینا چاہتا ہے کہ انسان کا مسئلہ دنیا نہیں ہے، انسان کا مسئلہ آخرت ہے، انسان کا مسئلہ قیامت ہے۔ بار بار مختلف صورتوں میں آپ نے 30واں پارہ بھی دیکھا، 29ویں بھی دیکھا کہ اللہ رب العزت مختلف اسالیب کے ساتھ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ آخرت ہو کر رہے گی، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ اس پوری یونیورس کا جو نظام ہے، اللہ نے کائنات کا جو سسٹم بنایا ہے، آخرت اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر آخرت نہ ہو، قیامت نہ ہو تو پھر دنیا کھیل تماشا ہے۔ اللہ کھیل تماشے نہیں کرتا، اللہ نے ایک مقصد کے تحت دنیا بنائی ہے اور اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آخرت برپا ہو اور وہاں پہ انصاف کیا جائے، نیکوں کو ان کا اجر ملے اور بروں کو ان کی سزا ملے۔ اگر یہ ایسا نہ ہو تو پھر دنیا کا مقصد کوئی نہیں رہتا۔ اللہ نے اس پوری کائنات میں چیزوں کو پیئرز کے اندر پیدا کیا ہے، جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، ہر چیز جوڑا ہے۔ تو دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا اس کے بغیر نامکمل ہے۔ دنیا کے اندر کوئی جتنی مرضی بڑی غلطی کر لے، دنیا نامکمل ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہے، اپنی محدود ہے۔ آپ اس کے اندر ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک بندہ ایک قتل کرتا ہے، آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ قتل کر دیں گے، پھانسی دے دیں گے۔ اور ایک 100 قتل کرتا ہے، اس کو بھی پھانسی دیں گے۔ تو یہ تو کوئی سزا نہ ہوئی۔ ایک نے ایک قتل کیا، اس کو بھی پھانسی، جس نے 100 قتل کیے اس کو بھی پھانسی۔ تو یہ پورا اس کی سزا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی لیمیٹیشنز ہیں، اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا جہان برپا کیا جائے جہاں بروں کو ان کی پوری سزا ملے اور نیکوکاروں کو ان کو پورا بدلہ ملے۔ تو اس کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے، قیامت بنائی ہے، اور اس کو بار بار اللہ نے یاد دہانی کروائی ہے کہ یہ برپا ہو کے رہے گی۔ اس کے بارے میں ہر انسان کو، مسلمانوں کو حساس ہونا چاہیے اور آخرت کو، قیامت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے احوال کو ترتیب دینا چاہیے۔ اس صورت کے اندر بھی قیامت کے بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے اندر، جیسے الغاشیہ ہے، الحاقہ ہے، الواقعہ ہے۔ تو اس میں الحاقہ کہا گیا۔ الحاقہ ہوتا ہے ایسی چیز جو ہو کر رہے، جس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جو حق ہو، سچ ہو، حق ہو کر رہے گی۔ الحاقہ میں فرمایا کہ الحاقہ ہو کر رہنے والی، ملحاقہ، اور کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ کیا تم سمجھتے بھی ہو، سوچتے بھی ہو، تو جانتے بھی ہو؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے حاقہ؟ جیسے کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں، اس اسلوب کو وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں یعنی پڑھنے والے کی، سننے والے کی توجہ زیادہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اٹینٹو ہو جائے، زیادہ متوجہ ہو جائے اس بات کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا متوجہ ہو جاؤ، یہ ہو کر رہنے والی ہو کر رہے گی۔ کائنات کی کوئی طاقت جو ہے اس کو ہٹا نہیں سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اس سے پہلے قوم سمود نے بھی، قوم عاد نے بھی اس کو جھٹلایا تھا۔ القاریہ، قاریہ بھی قیامت کا نام ہے، یعنی یہ جو کھڑکھڑانے والی جو ہے، اس کو وہ قومیں جھٹلاتی تھیں۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ، اور جہاں تک سمود کا تعلق ہے
فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو وہ ایک بڑی چنگھاڑ کے ساتھ، بڑی چیخ کے ساتھ، بڑی آواز کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی اللہ نے آواز کا عذاب بھیجا ان پر، اور آواز سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں کے اندر پڑے پڑے تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، تو وہ ان کو اللہ نے ہلاک کیا ہوا کے ساتھ، سرسرین، جو بڑی تند و تیز تھی۔ اس کے دو معنی ہیں، تند و تیز بھی اور ٹھنڈی بھی، یعنی انتہائی یک ٹھنڈی بھی اور تند و تیز ہوا بھی۔ آتیہ، جو مسلسل چلنے والی تھی، جو کبھی ختم نہ ہونے والی تھی، ایسی آگ کے ساتھ زبردست جو آندھی تھی، زبردست جو طوفان تھا، اس کے ساتھ اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، کیونکہ بڑے بڑے قد تھے اور یہ قوم سمجھتی تھی کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہم تو طاقت کے اندر بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو اللہ نے ہوا کا حکم دیا اور ہوا نے ان کو پٹک پٹک کے مارا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا یہ ہوا کیسی تھی؟ سخرھا علیہم، ہم نے ٹھہرا دیا اس ہوا کو ان پر، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن، یعنی معمولی نہیں تھا۔ آدھا گھنٹہ ہوا چلے نا، آدھا گھنٹہ تیز، سب کچھ اڑا کے رکھ دیتی، آدھا گھنٹہ، یعنی 50 میل سے آگے بڑھ جائے تو ہمارے مکانوں کو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ 8 گھنٹہ کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں پہ کیا تھا؟ 7 راتیں 8 دن مسلسل اللہ نے اس کو چلایا، حسوماً، یعنی وہ ایسی تھی جو جڑ سے اکھاڑ دینے والی تھی، ایسی ہوا تھی جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو تم نے دیکھا کہ وہ قوم جو ہے مری پڑی، گرے پڑے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ کیسے ختم ہوئے؟ كَأَنَّهُمْ، گویا کہ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ تنے تھے کھجور کے کھوکھلے، یعنی جب کھجور کے تنے بڑے لمبے لمبے ہوتے، ان کے قد بھی بڑے لمبے تھے، تو میدان کے اندر اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، لوگوں جو تم باتیں کرتے ہو، کہ تم نے ان میں سے کسی کو بچتے دیکھا؟ بچا بھی ان میں سے ایک بھی نہیں بچ سکا، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، فرمایا کہ اس سے پہلے فرعون بھی آیا تھا، وَمَنْ قَبْلَهُ، اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ، الٹی بستیوں والے، جن کی بستیاں الٹ دی گئی، بالخاطیہ، ان کو گناہوں کے سبب سے۔ اس میں قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے، جن کی بستی کو فرشتوں نے پورا آسمان پہ لے جا کر الٹ دیا۔ کہا کہ وہ لوگ بھی تھے، یعنی تاریخ کے اسباق جو ہے انسانوں کو یاد کروائے جا رہے ہیں۔ یہ تاریخ کے وہ اسباق ہیں جو ساری قوموں کو معلوم ہے۔ ان قوموں کا حشر، قوم عاد کا حشر، قوم سمود کا حشر، قوم لوط کا حشر، کیا حشر ہوا، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ بہت بری طرح ہلاک کر دیے گئے۔ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، سوال اس میں یہ ہے کہ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ قیامت برپا کرنے پہ قادر نہیں؟ بالکل قادر ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے جو اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے قیامت کا برپا کرنا، آخرت کا برپا کرنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں اس بات کو سمجھ آؤ اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ فَعَصَوْا، تو پس نافرمانی کی، رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو ان کو پکڑ لیا ایک بڑی سخت جو ہے پکڑ نے، بڑی سخت پکڑ نے ان کو پکڑ لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اب قوم نوح کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آیا پانی جو ہے طغیانی پر، حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تو ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کر دیا۔ یعنی وہ جو لوگ اس وقت موجود تھے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے جو مومنین تھے، اس وقت اللہ نے ان کو کس طرح اس کشتی کے ذریعے بچایا، یہ بھی ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یہ گویا تم ہی لوگ تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی کے بچوں کے ذریعے سے پھر نسل انسانی کا دوبارہ آغاز ہوا۔ فرمایا لِنَجْعَلَهَا، کیوں ہم نے ان کو سوار کیا، کیوں کشتی میں بچایا؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ تمہارے لیے ہم یاد دہانی کروائیں، تمہیں یاد کروائیں، وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ یاد رکھیں اس کو یاد رکھنے والے کان، جو سبق حاصل کرنے والے ہیں، جو تاریخ کے اسباق سے سبق حاصل کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ سارے معاملات، یہ ساری کہانیاں موجود ہیں پچھلی قوموں کی، وہ اس کو یاد رکھیں اور وہ سمجھیں اور یاد دہانی حاصل کرنے والے ہوں، ان کے لیے یاد دہانی کافی چیز ہے۔ سب سے بہترین عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مشکلات سے، دوسروں کے مسائل سے، دوسروں کی زندگی سے سبق سیکھ لے اور خود ان کو نہ دہرائے۔ جو دوسروں سے نہ سیکھے تو پھر خود بھی اسی وبال کے اندر گرفتار ہوگا
اور جب گرفتار ہوگا تو ہو سکتا ہے بچ جائے، ہو سکتا ہے نہ بچے۔ اس عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید جب بار بار تاریخ کی یہ واقعات یاد کرواتا ہے تو ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تاریخ بڑا اہم موضوع ہے، تاریخ جو بڑا اہم سبجیکٹ ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نظر انداز کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فکیف کان عاقبۃ المجرمین، اور دیکھو کہ ہم کس طرح مجرمین کا انجام کیا کرتے ہیں، ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ یعنی زمین میں سیر و سیاحت کا مقصد بھی عبرت حاصل کرنا ہو کہ ہم نے جو پچھلی قومیں تھیں، جو نافرمان قومیں تھیں، کیسے اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور جو اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا سکتا ہے، اگر بعد میں آنے والی قوم بھی ایسے ہی کرے گی تو اللہ ان کو بھی بنا سکتا ہے۔ کوئی قوم بھی اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے، چہیتی نہیں ہے۔ اصل چیز اعمال ہیں، اصل چیز فرما برداری ہے، اصل چیز اللہ کی ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی ماننا ہے۔ یہ مان کر زندگی گزاری جائے تو کوئی بھی ہو، اسے کوئی بھی نام ہو تو وہ آخرت کے اندر بخشا جائے گا۔ اور اگر نام تو مسلمانوں کا ہو لیکن اعمال جو ہے کفار اور یہود و نصارہ کے، تو پھر مشکل ہے، اللہ چاہے تو اس کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔